کسی بھی اسکالر کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا بڑا پبلشڈ کام کون سا ہے یا بڑی کتاب کون سی ہے جو بہت لوگ اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اپنی ریسرچ کو گائیڈ کرنے کے لیے اور اپنی انسائٹ کو بہتر بنانے کے لیے۔ ہیرلڈ وائٹ لیزول کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو بہت ہی یوزفل ہیں۔ فار ایگزامپل ان کی کتابیں پولیٹیکل سائیکالوجی پہ ہیں، ان کی کتابیں کمیونیکیشن سٹڈیز پہ ہیں، ان کی کتابیں پروپیگینڈا پہ ہیں، ان کی کتابیں پالیسی میکرز کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ملٹی ڈسپلنری آدمی تھے اور بہت سارے ڈسپلنز کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور اگر آپ ان کے یہ ساری کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو شاید سارے سوشل سائنسز کے ڈسپلنز کو وہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ اب ہم ان کے کچھ کام کے بارے میں بات کریں گے جو ان کی بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے جو آپ کے لیے پڑھنا یا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ ہے دی پالیسی اورینٹیشن۔ یہ 1951 میں پبلش ہوئی تھی۔ یہ انہوں نے کو ایڈٹ کی تھی ڈینیل لرنر کے ساتھ مل کے۔ ڈینیل لرنر بھی بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں پوسٹ ورلڈ وار 2 کے۔ وہ ماڈرنائزیشن کے تھیورسٹ تھے اور انہوں نے مڈل ایسٹ میں ماڈرنائزیشن پر بہت کچھ لکھا ہے جو بہت ہی یوزفل ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ماڈرنائزیشن پہ یا ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کو ان کا کام دیکھنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایڈٹ کی تھی۔ اس میں بہت سارے سوشیالوجسٹوں نے اور دوسرے ایکسپرٹس نے بھی لکھا تھا۔ تو یہ بالکل ان کے ویژن کو ٹرانسلیٹ کرتی تھی۔ ان کا ویژن یہ تھا کہ سارے سوشل سائنٹسٹس کو پالیسی اورینٹیشن کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ اور اس میں جو ان کا بہت ہی امپورٹنٹ آئیڈیا ہے، جو بہت ہی سٹل آئیڈیا ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا، وہ ہے کہ پالیسی سائنسز کو فوکس کرنا چاہیے آن دی فنڈامنٹل پرابلمز آف مین in society rather than upon the topical issues of the moment۔ بہت سارے پالیسی سائنٹسٹ یا سوشل سائنٹسٹ جب اپنے لیے ریسرچ پرابلمز سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ جو پاپولر ایشوز ہوتے ہیں ان پر فوکس کرتے ہیں۔ لیزول کے نزدیک پاپولر ایشوز پہ فوکس کر کے یا ایسے ایشوز جو اخباروں میں ڈیلی بیسز پہ رپورٹ ہوتے ہیں ان پہ فوکس کر کے اچھی پالیسی سائنس ڈیولپ نہیں کی جا سکتی۔ اس کی بجائے اسٹوڈنٹس کو فنڈامنٹل پرابلمس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ٹاپیکل ایشوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، پانی صاف نہیں ملتا، ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، اور اگر آپ ہاسپٹل جائیں تو بعض اوقات آپ یہ تجربہ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا علاج نہیں ملتا۔ تو یہ ٹاپیکل ایشوز ہیں، یہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اخباروں میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں، بٹ مے بی دے آر ناٹ دی فنڈامنٹل پرابلمز آف پاکستانی سوسائٹی، اینڈ یو ہیو ٹو اسٹرگل ٹو فائنڈ those fundamental problems which actually contribute to the long-term sustainability of a society۔ اب پاکستانی سوسائٹی کے فنڈامنٹل پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارا میں بھی فنڈامنٹل پرابلم ایک یہ ہے کہ ہم میں ڈفرینس کے ساتھ ڈیل کرنے کی ایبلٹی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایز اے ریزلٹ وی ریزورٹ ٹو یوز وائلنس ان آور سوشل ریلیشن شپس۔ We tend to use coercion in our social relationships. We try to dominate others and we become uncomfortable with the difference۔ تو یہ جو بہت ساری فارمز ہیں وائلنس کی، جس میں ٹیررزم بھی ایک فارم ہے وائلنس کی، مے بی اٹ از بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ وی ہیو لاسٹ دی ایبلٹی ٹو ڈیل ود دی ڈفرینس۔ وی وانٹ ٹو ایلیمینیٹ ڈفرینس۔ تو یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہو سکتا ہے پاکستانی سوسائٹی کا۔ Another fundamental problem of Pakistani society may be our growing inability to deal with the change or transformations Pakistan is going through۔ پاکستان میں کلچرل اور سوشل چینج کی رفتار بہت ہی تیز ہے پچھلے 5-10 سالوں سے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس چینج کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ ٹریڈیشنل نارمز، ٹریڈیشنل فیملیز اینڈ ٹریڈیشنل ارینجمنٹس آف لیونگ are
broken almost everywhere, and we are unable to develop new traditions, new values, and new systems, new arrangements to deal with this change which we are having. So اس طرح کے فنڈامنٹل پرابلمس کو اگر ہم سمجھنا شروع کریں تو ہم سوسائٹیز کی ریجوینیشن میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اگر آپ لیزویل کی 1971 کی کتاب پڑھیں، پریویو آف پالیسی سائنسز، اور یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF میں، تو انہوں نے بہت صاف یہ کہا ہے، اور یہ کوٹیشن پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پالیسی سائنسز آر a contemporary adaptation of the general approach to public policy that was recommended by John Dewey and his colleagues in the development of American pragmatism. اور یہ بات اس لیے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ پریگمیٹک فلسفی بیسیکلی آرڈنری نالج کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور وہ انکریج کرتی ہے لوگوں کو کہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر اور ایکسپیرینشل لرننگ کی بنیاد پہ اپنی زندگیوں کو اور اپنی سوسائٹیز کو بہتر بنائیں. اسی طرح ان کے جو خیالات ہیں کہ پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ بھی اسی کتاب میں موجود ہیں، 1971 والی کتاب میں، جو آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان کا جو پہلا اہم خیال ہے پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے، یا ایڈوائس ہے پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ہے کہ پالیسی اسٹوڈنٹس گول کلیریفیکیشن میں اپنا رول پرفارم کریں. گول کلیریفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی کو کہاں جانا چاہیے. سو آپ اس پرنسپل کی بنیاد پہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ایز پالیسی سائنٹسٹ ان نیکسٹ 10 اور 20 ایئرس. دوسرا ہے کہ ٹرینڈز کو سمجھنے میں پالیسی سائنٹسٹ کو اپنا رول پرفارم کرنا چاہیے. اور تیسرا جو کنڈیشنز ہیں سوسائٹی کی، ان کو انالائز کرنے میں اپنا رول پرفارم کرنا چاہیے، اور جو فیوچر کے بارے میں پریورٹی سیٹ کرنے میں رول پرفارم کرنا چاہیے. اور ایک اہم بات جو ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل کی یاد رکھنے والی ہے پالیسی سائنٹسٹ کے لیے، وہ انوینشن، ایویلویشن اینڈ سلیکشن آف alternatives, which is very very important for the growth of a society and for the growth of policy sciences as a discipline. Policy students must strive to invent new ideas and provide good alternatives to their societies so that those societies achieve the goals of democracy and human dignity.